أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حمد و صلاۃ کے بعد برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید فرقان حمید میں 28 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم اکٹھا دیا ہے، اور اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات ذکر فرماتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی: واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ. اللہ کی قسم، میں اس بندے کے ساتھ لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا. فإن الزکوٰۃ حق المال، کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جو بہر صورت مسلمانوں پر فرض ہے ادا کرنا.
اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ اور نماز، ان قبائل نے یہ فرق کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے اور سارے شرعی احکامات پر عمل کریں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں، یہ ہم سے نہیں دی جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کو کہو، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ تم اس نصاب اور رسول کے مطابق ادا کرتے تھے وہ ادا کرو، اگر اس میں سے جو شرعی نصاب ہے اس میں سے ایک رسی بھی تم نے نہ دی تو میں تم سے لڑوں۔ دوسری حدیث میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں سے اگر تم نے بکری کا چھوٹا بچہ بھی ادا نہ کیا تو میں تم سے جنگ کروں۔ چنانچہ وہ قبیلے مصر ہوئے زکوٰۃ نہ دینے پر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر لشکر کشی کی اور ان پر خود فوج لے کر ان کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو اللہ کے اس حکم کے مطابق ان کو مطیع کیا، ان کو مسخر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار آگے بڑھ کر کہا کہ ابو بکر تم ایسے لوگوں سے لڑائی کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہو اور ان پر تم حملہ آور ہو رہے ہو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، تم کیا کرنے لگے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوا اور ان کو روکنے کی کوشش کی، ان کا بازو پکڑا اور ان کو کہا کہ تم کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے خلاف لشکر کشی کرنے لگے ہو، تو مجھے ہر بار ابو بکر صدیق نے کہا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم دیا ہے، جو کہیں کہ ہم نماز تو پڑھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان سے جنگ کروں گا اور ان کو مسخر کروں گا اور ان کو میں اللہ کی کتاب کی طرف لا کے چھوڑوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جس طرح کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا، اور اگر ہم اس وقت مانعین زکوٰۃ کو مطیع نہ کرتے تو نہ جانے لوگوں کے اندر کیسے کیسے فتنے برپا ہوتے۔ لوگ دھڑلے کے ساتھ جس چیز پر لوگوں کا دل چاہتا شرعی احکامات میں سے، شرعی حکم کا، ارکان اسلام میں سے، رکن اسلام کا، دینی احکامات میں سے کسی نہ کسی دینی حکم کا لوگ انکار کر دیتے اور دھڑلے سے کہہ دیتے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اور اس بات پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی اس دور سے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیں، اور اس کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں جن میں عمل بھی خلفائے راشدین کا موجود ہے کہ جہاں پر لوگوں کی جان مال کے مسلمانوں کے حکمران محافظ ہوتے ہیں وہاں پر وہ ان کے دین کے بھی محافظ ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم جن کو حکومت عطا کریں وہ لوگوں کو نماز کا لوگوں کے لیے انتظام کریں اور لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا انتظام کریں اور لوگوں کے لیے تمام تر شرائع پر لوگوں کے لیے چلنے کا انتظام کریں اور اس کے مطابق وہ لوگوں کو چلائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر میں دونوں طبقے ہوتے ہیں ہر دور میں اولو الامر میں جو اللہ کا حکم ہے
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر میں دونوں طبقے، ہر دور میں مسلمانوں کے دونوں طبقے اس میں شامل ہوتے ہیں، امت کے علماء اور امت کے سلاطین، امت کے حکمران، دونوں طبقے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ دونوں کے ذمے کام کیا ہوتا ہے؟ علماء کے ذمے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی ترجمانی اپنے حکمرانوں کے سامنے کریں، اپنے حکمرانوں کو آگاہ کریں کہ اللہ کا نظام اور ضابطہ یہ ہے، شریعت کے احکام یہ ہیں، دین یہ ہے، اور حکمرانوں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کی تنفیذ کریں، وہ ان کو نافذ کریں اور اس کے مطابق وہ حکومت کریں اور اس کے مطابق مسلمانوں کے اوپر وہ اللہ کی کتاب کا نفاذ کر کے اس کے مطابق لوگوں کو چلائیں اور حکومت اللہ کے دین کے مطابق کریں۔ حضرات گرامی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمارے خاص کر ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے، علماء سے نفرت، علماء سے دوری، خود عالم بننا نہیں، جو بھی بن جائے اس کے لیے ہرزہ سرائی وزیر وزراء سے لے کے اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، عامت الناس، عام لوگ، جس کو دیکھو اور کوئی نہیں تو جس کا اور کچھ بس نہ چلے تو وہ علماء پر، دین پر، حفاظ پر لطیفے کس رہا ہوتا ہے۔ یہ بدبختی ہے اور یہ انگریز کی چال ہے، جس چال کو مسلمانوں نے آسانی سے لے لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ دین کی تعلیمات سے لوگ محروم ہیں، اعلیٰ طبقے کے بھی اور نچلے طبقے کے بھی۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے کی سرکوبی فرمائے اور اللہ رب العزت تعالیٰ ادنا سب لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم کے قریب ہونے کا سبب پیدا فرمائے۔ حضرات گرامی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، نماز باجماعت پڑھو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ، اگر لوگ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان سے تمہیں نفرت نہیں کرنا ہوگی، ان سے مقاطعہ نہیں کرنا ہوگا اور نہ ہی ان سے جنگ کرنا ہوگی جب وہ نماز پڑھنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو یہی حکم ہے کہ لوگ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، خالصتاً اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے موحد ہو جائیں، شرک سے نکل جائیں، مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کی تشریح میں بنیادی چیزیں یہ دو ہیں کہ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، نماز یہ جسم کا حق ہے، روزہ بھی جسم کا حق ہے، لیکن سال کے بعد 1 مہینہ روزے فرض ہیں، نماز دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں جو کہ ہر روز پڑھنا ہوتی ہیں، وقت پہ پڑھنا ہوتی ہیں، باجماعت پڑھنا ہوتی ہیں۔ اور زکوٰۃ وحال علیہ الحول، جب کسی کے مال پر سال گزر جائے یا وہ شرعی طریقہ جو عشر کا جیسے ہی زمینی پیداوار ہاتھ میں آئے تو اسی وقت اس کا عشر نکالنا، جو 4 اقسام ہے زکوٰۃ کی، آگے چل کر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، نماز اور زکوٰۃ ان 28 مقامات پر تو فرض نماز اور فرض زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے نفل نماز اور نفلی اور فرضی دونوں صدقات و خیرات کو بھی اکٹھا کیا۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کامیاب ہونے والے اور جنت میں جانے والے لوگ وہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، آگے کیا فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ
ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اہل اللہ کا یہ طرز عمل رہا، عشاء کی نماز پڑھی اور فوراً سو گئے، تھوڑا سا آرام کیا اور پھر اٹھ گئے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اپنے بستر سے علیحدہ ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے، نماز کی کثرت، پھر نماز سے فارغ ہوئے تلاوت کرنے لگے، ذکر کرنے لگے، یہاں تک کہ جب عین سحری کا وقت آ گیا وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، تو پھر سحری کے وقت کثرت کے ساتھ استغفار کرنے لگے۔ اہل اللہ کا، اللہ کے بندوں کا رات کے حوالے سے یہ طریقہ تھا، یہ طرز عمل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشاء پڑھی، لیٹ گئے، پھر جاگ گئے، پھر نماز شروع کر دی، پھر تلاوت شروع کر دی، پھر ذکر شروع کر دیا، پھر دعائیں مانگنا شروع ہو گئے اور دعاؤں میں کثرت سے استغفار۔ فرمایا یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ وہ مسلمان ہیں کہ ان کے مالوں کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے، اس حق کو یہ شرح صدر کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں۔ کن کا حق؟ ضرورت مند سوالیوں کا حق، اور ان لوگوں کا حق جو شرم کے مارے ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتے، ان کو ڈھونڈ کر دیتے۔ سوچ دیں، آپ اندازہ کریں کہ شریعت ہمیں کیسا طرز عمل بتا رہی ہے۔ راتوں کو عبادت، سحری کے وقت استغفار کی کثرت، اور پھر اس بات پر سوچ و بچار کہ دن کے وقت معاش کمانا ہے اور اس میں سے اپنے مال میں سے اللہ کا حق شرع صدر کے ساتھ تسلیم کرنا، اور وہ سب سے پہلے زکوٰۃ، پھر اس کے بعد نفلی صدقات و خیرات کی کثرت، جتنی بھی طاقت ہو۔ اور اس میں ایک لطیف سی جزی یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر ضرورت مند کثرت سے ہوں اور صاحب مال مسلمان لوگوں کے صرف زکوٰۃ والے حصے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، تو پھر نفلی صدقات و خیرات بھی نفلی نہیں رہتے، وہ بھی فرض ہو جاتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے تمہارے عزیز و اقارب، محلے والے، معاشرے کے لوگ وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، بیوائیں، یتیم، اور اسی طرح امور شرعیہ کے معاملات وہ ناقص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے زکوٰۃ سے زیادہ بھی لوگوں سے وصول کیا، اور کبھی کبھی آپ نے ایسا بھی کیا کہ آپ اپنے دستے رات صحابہ کو کہتے کہ ضرورت مند زیادہ ہیں، آپ اگلے سال کی زکوٰۃ بھی ابھی دے دیں، تاکہ مسلمانوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، ضرورت مندوں کی حاجات پوری ہو جائیں۔ تو اللہ کی شریعت کو سمجھیں، اللہ کے ضابطے کو سمجھیں، اور اللہ کی شریعت کی حکمتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین نصیب فرمائے۔ تو اس آیت میں کیا اعمال جمع ہوئے؟ فرضی زکوٰۃ بھی، نفلی صدقات بھی، رات کا استغفار بھی، رات کا تہجد بھی۔ کہا جس شخص کی زندگی میں یہ باتیں جمع ہو جائیں ہم ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر کبھی کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں۔ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں صحابہ اکرام کا اجماع تھا، اور ایک مسلمان حکومت پر فرض ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے مستحقین میں دے۔ لوگ اپنی زکوٰۃ، اگر یہ ایسا نظام موجود نہ ہو تو دیانتداری سے اپنی زکوٰۃ ادا کر کے حقداروں کے اندر اسے پہنچائیں۔ اور زکوٰۃ کے لیے کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے؟ وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي 4 اصناف، 4 قسم کی چیزیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے۔ الخارج من الارض من الحبوب والثمار، زمین سے پیداوار جو بھی ہو، پھل ہوں، اناج ہو،
اشجار ذخیرے کی صورت میں ہو، جو بھی زمینی پیداوار ہو، جب وہ 5 وسق سے 5 وسق 18 من 35 کلو کے وزن کو پہنچ جائے تو اس میں سے بارانی ہونے کی صورت میں 10واں حصہ عین وہ چیز یا عین اس چیز کی 10ویں حصے کی مالیت وہ حقداروں میں دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ آب پاش ہے، ایسا پانی جس پانی پر خرچ ہوتا ہے یا محنت ہوتی ہے، تو ایسی آب پاش کے اوپر 20واں حصہ فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدھا معاف کر دیا۔ وَالصَّائِمَةُ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور جو جانور ہیں، بالخصوص وہ جانور جو چرائی پر گزارا کرتے ہیں، وہ جانور جن کو قیمتاً چارہ لے کر ڈالا جاتا ہے، ان کا دودھ صدقہ کر دینے سے بھی بالخصوص جب وہ تھوڑے ہوں، لیکن جب زیادہ ہوں تو پھر وہ بھی اسی میں جائیں گے، اسی میں آئیں گے۔ اور بالخصوص اس دور میں جب کہ زمینیں چرائیوں والی نہیں رہی ہیں اور چارے جو ہیں وہ فارموں کی صورت میں جمع کر لیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں اور کھلائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں اس وقت تمام علماء کا اتفاق ہے، سائمہ غیر سائمہ کا اب کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ اور جو جانور بکریاں 40 کو پہنچ جائیں تو 40ویں بکری، اور آگے مزید تفصیل آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں، اور اسی طرح گائے بھینسیں 30 کو پہنچ جائیں تو اس پر 2 سال کا بچہ آغاز ہو جاتا ہے، اونٹ 5 ہوں تو 1 بکری اس سے آغاز ہو جاتا ہے۔ آگے جیسے جیسے جانور بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے جانوروں کی عمریں زکوٰۃ پر جو فرض ہوتی ہیں وہ بدلتی جاتی ہیں۔ والذہب والفضہ، سونا اور چاندی، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یہ مسئلہ بڑی گہرائی سے سمجھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے، ان کی قیمت برابر تھی، اس لیے آپ نے یہ نصاب دیا تھا۔ اس مسئلے کے اوپر ابھی چند سال پہلے لجنہ کبار علماء کی کمیٹی بیٹھی سعودیہ میں، حرمین شریفین کے عامہ پر مشتمل اور مفتیان پر مشتمل، تو انہوں نے اس مسئلے پر جو چند سال پہلے اتفاق کیا تھا وہ 92 گرام سونا اور 52.5 تولے چاندی، کہ اب اس دور میں یہ برابر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو قدیم علماء کا موقف ہے پہلے سے، وہ یہ ہے کہ نصاب ذہب و فضہ، سونے چاندی، اور سونے چاندی کے ہی ذیل میں پیسے آتے ہیں، کیونکہ پیسے سونے چاندی کی رسید ہوتے ہیں، کرنسی جو ہوتی ہے، تو اس پر یہ اتفاق رہا ہے قدیم دور سے علماء کا کہ زکوٰۃ کے اندر جو اصل ہے وہ سونا نہیں ہے، اصل چاندی ہے، اور چاندی کو اصل بنا کر زکوٰۃ کی ادائیگی مسلمان کراتے رہے ہیں اور مسلمان حکمران لوگوں سے وصول کرتے رہے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے پیسے یا چاندی یا اتنی مالیت کا سونا جس کے پاس ہو، وہ چاہے استعمال شدہ ہے چاہے غیر استعمال شدہ ہے، جس حالت میں بھی ہے، پیسے اور سونا اور چاندی ملا کر یہ ہو جائے، اور فی الوقت اس وقت اس کا نصاب روپے پیسے سونے چاندی کا وہ 40,000 کا فتویٰ ہے علماء کا، کہ 40,000 کی مالیت کا سونا چاندی پیسے ملا کر سال بھر پڑے رہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس مسئلے کا۔ جس نے اس مسئلے پر مزید تفصیل پوچھنی ہو وہ بعد میں سوال کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، جب کسی کے پاس اتنی مالیت ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ وعروض التجارہ، اور چوتھی چیز ہے تجارتی سامان۔ وہ آپ کا تجارتی سامان منقولہ ہو غیر منقولہ، وہ آپ کا تجارتی سامان وہ سودے کی صورت میں ہو، وہ پلاٹوں کی صورت میں ہو، وہ گاڑیوں کی صورت میں ہو، وہ جس صورت میں بھی ہو، جب وہ یوں سمجھے کہ 40,000 کی مالیت پر رہے ہوئے اس کو سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگی۔ جو سواری آپ کی ضرورت کی سواری ہے، جو رہائش کا گھر ہے،
جو ضروریات زندگی کے برتن یا کپڑے یا بستر یا چارپائیاں ہیں وہ معاف ہیں، اور جو بطور مال جمع کیے ہوئے ہیں ان میں سے وہ کوئی چیز بھی ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے رعایت نہیں دی ہے۔ یتیم کا مال بھی اگر نصاب زکوٰۃ کو پہنچے تو یتیم کے کفیل پر فرض ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ آپ اندازہ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کی ہے۔ اور حضرات گرامی، والزکوٰۃ عبادۃ مالیہ یصاب المرء علی اخراجہا، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ دینے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ وَيُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهَا، زکوٰۃ نہ دینے پر سزا ملتی ہے۔ وَفِيهِ تَثْبِيتُ أَوَاصِرِ الْمَوَدَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَطْهِيرُ لِلنُّفُوسِ وَتَزْكِيَتِهَا مِنَ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ۔ اور یاد رکھو، زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو ایک مسلمان کے صرف مال کو ہی پاک نہیں کرتا بلکہ اس کے نفس کو بھی پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد ایک مسلمان کے نفس کے اندر شریعت کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شیطانی اس اثرات اس پر سے زائل ہو جاتے ہیں، شیطان کا قبضہ اس بندے پر سے دور ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کے باقی احکامات کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اثرات انسان کے اخلاق پر بھی پڑتے ہیں کہ اس کے اخلاق کے اندر سے سختی ختم ہو جاتی ہے، ترشی ختم ہو جاتی ہے، بخل ختم ہو جاتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق کے اندر لطافت پیدا ہو جاتی ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے دین کے لیے خوش ہو جاتا ہے۔ اور ایک فرحت اور ایک خوشی اس کے دل کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو اہل علم لکھتے ہیں کہ یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جب گناہ معاف کر دیتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے مال کو جب پاک کر دیتا ہے تو وہ اپنے مال کے اوپر بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ فلسفہ زکوٰۃ ہے۔ وفی اخراج الزکوٰۃ استجلاب البرکہ والزیادۃ والخلف من اللہ تعالی فی محکم التنزیل۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں اس بات کی بشارت ہے جب کوئی اپنے مال کی واجب شدہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کے مال میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا ہی تمہارے مال میں اور اضافہ فرما دے گا۔ اور وہ وعدہ اللہ کا 7 گنا 70 گنا 700 گنا وہ اجر و ثواب کا وعدہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ دنیا میں وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ فرضی ہو یا نفلی ہو وہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ کیا ہوتا ہے؟ وما انفقتم فی من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ پہ اور دے دیتا ہے۔ اور وعید کیا ہے؟ جو کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی وعید کیا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے چاندی جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم میں ان کے خزانے جو ہیں وہ تختیاں بنائے جائیں گے، گرم کیے جائیں گے۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی کمروں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی وہ تمہارے خزانے ہیں جو تم جمع کرتے تھے، اب ان کا مزہ چکھو۔ اور اسی طرح یہ آیت ہے اور حدیث میں کیا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ما من صاحب ذهب ولا فضہ، جو سونے اور چاندی والا ہے بھائی، لا یؤدی حقہا، اس کا حق اس نے ادا نہیں کیا، روپے پیسے والا، سونے چاندی والا، الا اذا کان یوم القیامہ صفحت لہ صفائح من النار، قیامت کا دن ہوگا۔ یہ ذلت 2 طرح سے ہوگی، ایک میدان معاشر میں لوگوں کے سامنے اور ایک جہنم کے اندر۔ جو جہنم میں ہوگی وہ آیت میں بتائی گئی ہے، جو میدان معاشر میں ہوگی وہ اس بخاری کی حدیث میں بتائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کے سونے چاندی کو سلاخوں میں گرم کیا جائے گا بنا کر،
اور اس سے داغا جائے گا اس کو، فیقوی بہا جبینہ جنبہ وظہرہ کلما بردت اعیدت لہ، جب ٹھنڈی پڑ جائیں گی تو پھر گرم کر دی جائیں گی، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 کا سال کا دن ہوگا، اور پورا دن مانعین زکوٰۃ کو ایسے ہی لوگوں کے سامنے سزا دی جاتی رہے گی، حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ بندوں کے درمیان ہو چکے گا، تو پھر بالآخر ان کو اٹھا کر فَيُرَىٰ سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، پھر ان کا فیصلہ ہوگا۔ اگر کوئی اور نیکی کام آ گئی تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی اور نیکی کام نہ آئی تو پھر جہنم میں جانا ہوگا۔ فرمایا اسی طرح اس حدیث میں ثم ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الابل والبقر والغنم، فرمایا بکریوں والے، اونٹوں والے، گایوں والے، انہیں چٹیل میدان میں لٹا لیا جائے گا اور ان کے سارے جانوروں کو بہت موٹا تازہ کر کے لایا جائے گا اور ایک دائرے میں ان کے اوپر گھمایا جائے گا، اور وہ اپنے منہوں سے کاٹیں گے، سینگوں سے ماریں گے، کھریوں سے ان کو لتاڑیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، آج مزہ چکھو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عطا اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ مال عطا فرمائے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل لہ شجاع اقرا، اس کے مال کا سانپ بنایا جائے گا گنجا، لہو زبیبتان، اس کی 2 زبانیں ہوں گی، یطوق کو یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے گلے کا وہ طوق ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ پیچھے بھاگے گا اور کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، ٹھہر۔ صاحب مال آگے بھاگے گا، وہ پیچھے بھاگے گا یہاں تک کہ وہ اس کو پا لے گا اور پیچھے سے چڑھ جائے گا۔ ثم یاخذ بلحظمتہ، یعنی شدقی، ثم یقول انا مالک انا کنزک، پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جن کو اللہ مال دیتا ہے وہ اپنے مال میں سے بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو انہوں نے دنیا میں بخل کیا، مال کا حق ادا نہیں کیا، یہ مال طوق ہوگا، اور طوق بھی سانپ کی صورت میں ہوگا، جو کہ فرمایا آگ کی زبانیں رکھتا ہوگا، جو کہ انتہائی ذلیلہ ہوگا، اور وہ کاٹے گا اور وہ روندے گا، اور یہ سزا ہوگی اس کی۔ حضرات گرامی، مال کا حق ادا کریں، مال اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری یہی ہے کہ مال کی کم از کم زکوٰۃ پہلی فرصت میں دیانتداری سے ادا کر دینی چاہیے۔ یہ مسئلہ زکوٰۃ، اس کے جو پہلو اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں وہ رکھے ہیں، کوشش کی ہے کہ سارے پہلو اجاگر ہو جائیں، باقی اس کے احکام و مسائل تو اور بھی وسیع ہیں، اور اہل ذوق لوگوں کو پوچھ کر فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، جس مسئلے کا پتہ نہ ہو وہ مسئلہ علماء سے پوچھ کر اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے اور غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات آج کے خطبہ میں وہ ہے کہ چونکہ اگلا جمعہ جو آنے والا ہے وہ 21 رمضان کو ہوگا، 20 رمضان کی رات کو 21 کی وہ رات ہوتی ہے شروع جو ہو جاتی ہے، تو اس دن اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے، اور آخری عشرے کی باتوں پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، انشاءاللہ تعالی مزید اگلے جمعے میں بھی اس میں کچھ بات ہوگی، اور دیگر مسائل بھی اس میں بیان ہوں گے، اور بڑے اہم مسائل انشاءاللہ اگلے خطبہ میں بیان ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں، میں الحمدللہ انتہائی ذمہ داری سے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے دین کی ترجمانی اپنے خطبات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ کوشش کیا کریں، وقت پہ آ جایا کریں اور سن لیا کریں، سمجھ لیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اعتکاف کی عبادت جو ہے وہ 21 کی رات کو شروع ہوگی، اور یہ عظیم عبادت ہے،
اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری عشرے میں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے، عظیم سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مزید اس کی فضیلت پر اور اس کے مسائل پر اگلے جمعہ میں بات ہو جائے۔ اور تیسری اہم بات وہ حالات حاضرہ کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ میرے پاس مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے۔ اس حدیث کی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھلوں کو، باغات کو اس وقت تک نہ بیچو جب تک کہ فرمایا آفتیں، بیماریاں ختم نہ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آفتیں، بیماریاں کب ختم ہوتی ہیں یا کب ختم ہوں گی کہ ہم پھر اپنے باغات کو فروخت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ختم ہوں گی جب فرمایا حتیٰ تطلع الثریہ، یہاں تک کہ ثریہ ستارہ طلوع ہو جائے۔ اس حدیث میں آفات کا جوڑ یا تذکرہ وہ فصلوں کی بیماریوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ 3 حدیث کی کتابوں میں حدیث آتی ہے، ایک ہی حدیث 3 جگہ پہ اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آفت بیماری زمین کے اوپر انسانوں پر ہو، حیوانوں پر ہو، فصلوں پر ہو، اس کے خاتمے کا وقت فرمایا وہ ثریہ ستارے کے طلوع کا وقت ہے۔ ثریہ ستارے کے طلوع کا وقت ہے۔ اور یہ تحقیق بھی انہی عربی کتابوں میں، انہی احادیث کی شروحات میں ہے۔ قدیم جو علماء اور فلاسفر اور ماہر فلکیات تھے، میں آج کے سائنسدانوں کی بات نہیں کرتا، جو ہماری دینی کتابوں میں ان حدیث کی تشریح میں بات ہے وہ یہ ہے، وہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ ثریہ ستارہ، اس کا طلوع وہ مئی کی 12 تاریخ کو ہوتا ہے۔ مئی کی 12 تاریخ کو ہوتا ہے۔ تو 12 تاریخ مئی کی جب عربوں میں، یعنی مئی کا مہینہ جب عربوں میں ہوتا تو وہ لوگ پھر، یعنی یہ تاریخ اسلام کے حوالے سے، تو وہ اپنی کھجوروں کے سودے پھر اس وقت پختہ کرتے کہ آفات اور بیماریوں کا دورانیہ جو اثر اس کا باغات پر، فصلوں پر، کھجوروں پر ہونا ہوتا وہ ہو چکا ہوتا، اور اس کے بعد بیماری کے خاتمے کا وقت آ جاتا۔ اور اسی طرح ایک کتاب مستقل طور پر وباؤں اور آفات پر لکھی گئی ہے، اس کے اندر تاریخی مشاہدے ثابت کیے گئے ہیں کہ جتنی بھی طاعون کی وبائیں مختلف ادوار میں پھوٹی ہیں وہ سردیوں کے آخر پہ پھوٹی، اور وہ گرمیوں کے تیز ہونے پر وہ ختم ہو گئی، اور گرمیوں کی تیزی وہ مئی میں ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تاریخی مشاہدے بھی اس بات پر شاہد عدل ہیں۔ موجودہ حالات میں جو بیماری کے حالات ہیں، انشاءاللہ تعالی احادیث چونکہ اللہ کی وحی سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہیں، تو یہ ایک پہلو ہے حالات حاضرہ کے لیے، اور میں یہ ذمہ داری سے اس کا اظہار کر رہا ہوں اور حوالہ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور میں، آپ جانتے ہیں کہ زیادہ کتابیں ساتھ لانے کا عادی نہیں ہوں، یہ ایک کتاب میں صرف اس حوالے سے ساتھ لایا ہوں، یہ مسند احمد یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایسی ذخیرہ حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر کم و بیش 60,000 احادیث کا ذخیرہ ہے۔ اس حدیث کی کتاب میں مسند احمد بن حنبل، اس میں یہ 5105 نمبر پر یہ حدیث ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں اپنے خطبہ کے حوالہ سے آپ کو، آپ کے بعد تمام مسلمانوں کو اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے
پھر اپنے ارباب اقتدار تک، اپنے ملک کے حکمرانوں تک، اور پھر عالم اسلام کے حکمرانوں تک یہ میں توجہ پہنچاؤں گا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری بات ان سب کے دلوں تک اپنے تکوینی طریقے سے پہنچا دے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی احادیث کے اوپر ایمان ہے ہمارا، اور ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس مہینے کی 12 تاریخ کے بعد یا تو یک لفظ یا پھر جیسے اللہ کو منظور ہے آہستہ آہستہ جہاں بھی، جس جگہ بھی اور جیسے بھی یہ موجودہ بیماری کے جو حالات اور جو اثرات ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اعلیٰ اور ادنا سطح کے تمام لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ حدیث کی طرف رجوع کریں اور اپنا ایمان ٹھیک کریں اور اپنا یقین ٹھیک کریں، اور ارباب اقتدار کو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو غلامی سے آزادی دیں اور ان کو اپنا کام کرنے دیں، اور اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کریں اور احادیث کے اوپر ایمان لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان باللہ کی اور ایمان بالرسالہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔